بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اور 4 مصرع اور عرض کر رہا ہوں، اور اس مصرعے کا عنوان ہے مومن کامل۔ جب کوئی مومن کامل ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے، یہ 4 مصرعوں سے ظاہر ہے۔ جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، جو بات سچ ہے، جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے۔ دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من تسلیما. وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من تسلیما. نظم اور نثر کی شکل میں آپ بہت کچھ سن چکے. اب وقت جو ہے بہت نازک موڑ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ آپ آدمی نہ بھی چاہے تو بھی گھڑی پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے. اس لیے میں نے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ نہیں کیا ہے. صرف چند باتیں سمجھا کر اپنے مضمون کو ختم کر دوں گا. میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث قدسی کو بیان کیا. مشہور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. مگر جتنا آیت ہے اس سے آگے بڑھ کے مت سوچیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی تو ترجمہ کریں گے. بات تو یہیں تک ہے نا، مگر کچھ لوگ غلطی سے بات آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں یہ تو ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر آپ نے آگے کیا بڑھایا کہ مر کر مرا رہنا. قرآن نے تو صرف یہ کہتا مرنا ہے، یہ مرا رہنا یہ کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن کے اوپر بھی اضافہ ہو رہا. قرآن نے تو کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا. جو موت کا مزہ چکھے وہ زندہ ہو سکتا کہ نہیں؟ ارے ہوگا، زندہ ہو سکتا نہیں، ہوگا. یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ قبر سے سب اٹھیں گے، تو یہ سب چکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چکھنے کے بعد ہی تو زندہ ہو رہے ہیں نا. تو جو موت دے کر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ مرنا، اب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے. اب حدیث کو سامنے رکھو، موتو قبل ان تموتو. مرنا تو ہے، تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. مرنا ہے نا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. کیا یہ بڑی مشکل بات ہو گئی؟ یہ مرنے سے پہلے کیسے مر جائیں؟ میں بتاؤں، پہلے یہ تحقیق کر تو مرتی کیا چیز ہے. مرتی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے. کچھ روح کی خواہشیں ہیں، کچھ جسم کی خواہشیں، کچھ جسم کی آرزویں ہیں، کچھ روح کی آرزویں. تو روح الگ، جسم ایک الگ چیز. اب مجھے یہ بتاؤ، روح مرتی ہے یا جسم؟ اور یہ بتانا آسان ہے کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو، اور کاندھے پہ روح لے کے جاتے ہیں یا جسم.
اور قبر میں روح کو دفن کرتے ہیں کہ جسم کو؟ اور دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا جسم کو؟ کیا مطلب؟ تو مرتا جسم ہے نا، روح تو نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ اور سنو، روح ہی تو سب کچھ ہے، جسم اس کا ذریعہ تھا۔ دیکھنے والی چیز روح، سننے والی چیز روح، بولنے والی چیز روح، سوچنے والی چیز روح، تصرف کرنے والی چیز روح۔ یہ اور بات ہے جب ہمارے جسم میں تھی تو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ، سننے کا ذریعہ کان، بولنے کا ذریعہ زبان، اور دوسرے کام کا ذریعہ ہاتھ پاؤں، تو یہ تو اس کے ہتھیار تھے نا، یہ تو اس کے ہتھیار تھے۔ مگر سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی، سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی۔ جب اندر تھی تو مجبور تھی کہ صرف کان سے سنے، جب اندر تھی تو مجبور تھی صرف آنکھ سے دیکھے، اب نکل گئی، جدھر چاہے دیکھے، جس کی چاہے سنے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے، جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے۔ ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے، روح کہیں بھی ہو۔ ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا، عالم برزخ میں کہیں ہوگی، جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے، جہاں ہو وہاں سنتی ہے۔ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں، وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی، وہیں سے دیکھے گی، اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی۔ اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی، اب وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ مقید نہیں ہے۔ طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا، پنجڑے سے نکل چکا ہے، اور فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی، پنجڑے سے نکل چکا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو، اور جس کی طاقت بڑھ جائے، جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا۔ یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام، جیسا عمل اس کی شان کے لائق۔ تو روح جہاں رکھی جائے گی، عالم برزخ کچھ چھوٹا بس سمجھ، شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی، تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر۔ اب کتنا بڑا عالم برزخ، اب وہاں جس کی شان اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہے، اعلی الین بھی وہی ہے، جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا۔ تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو، نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو۔ اگر آپ کہیں گے عرش اعظم، ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے۔ آپ کہو گے جنت، جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے۔ میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں۔ اور سنو، نبی کی روح کو تو جانے دو، نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے، جزوے رسول نہیں ہے، وہ جزوے رسول نہیں ہے،
جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل. تو اب بتاؤ خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے ان کا کیا مقام اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام؟ اب اس روح کے لیے تلاش کرو عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے. اس روح کو رکھا جائے ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا. کیا ہے فرشتوں، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے، جہاں سے نکالی گئی ہے. اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے. روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی، روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے. تو اس روح کو اس جسم میں پلٹا دو، اس جسم میں پلٹا دو. جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے، نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی اب نہیں سنے گئی. نعرہ رسالت خانواد اشرفیہ، خانواد اشرفیہ. ایک بات اور بتاؤ، میں ایک دلیل دوں. مردے کو نہیں آواز دینا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے. پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا. مشہور چیز. تو حکم الہی ہوا کہ اچھا کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ یعنی ایمان تو ہے مگر اطمینان. ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین. عین الیقین وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے. مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے. دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے یہ حق الیقین ہے. اور ہمارا قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین. وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لو، کر لیا. اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر کے اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا. تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ابراہیم ان کو بلاؤ. تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے. ابراہیم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی. اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے. اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا ابس ہے. یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ. یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے. اور یا
بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے۔ مردہ سنتا ہے اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں۔ میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا، حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا، کیا بتا ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں، تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک بات بتاؤ انصاف سے، زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک بات بتاؤ انصاف سے بتاؤ، بات وہی چل رہی تھی کہ مرتی کیا چیز ہے؟ مرنے والی چیز ہے جسم، جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو مرنے والی چیز جو ہے وہ جسم ہے۔ جسم کی آرزویں مرتی، جسم کی خواہشات مرتی، پھر جسم وہ جو پڑا ہوا ہے نہ بھوک کی شکایت کر پاتا ہے، نہ پیاس کا واویلا کرتا ہے، نہ کچھ مانگ پاتا ہے، نہ کسی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ دنیاوی خواہش میں یہ ہم لگے ہوئے، یہ ہماری جسمانی خواہشیں جتنی ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا جسم چاہتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ سب چیزیں مرنے والی ہیں۔ جب روح نکلے گی سب مرنے والی ہیں، تو کہتے موتو قبل ان تموتو، جو چیز مرنے والی ہے اسے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ۔ بزرگان دین نے یہی نسخہ استعمال کیا، یہی استعمال کیا کہ جسے آخر میں مرنا ہے اسے ہم کیوں نہ پہلے ہی مار دیں، نفس کو مار دیں، نفسانیت کو مار دیں، اس کی آرزوؤں کو مار دیں، اس کی خواہشات کو مار دیں، اور جب سب کچھ مر جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر روح ہوگی، روحانیت ہوگی، روح کا غلبہ ہوگا، روح کی سلطنت ہوگی، پورا جسم روحانی ہوگا، ہمارے جسم میں مرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو جو چیز بعد میں مرنے ہی والی ہے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو، پھر کوئی چیز رہے گی ہی نہیں، کوئی چیز رہے گی ہی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین یہی سب کچھ مار دیتے ہیں، یہی سب جو یہی مار دیتے ہیں وہ یہاں بھی زندہ رہتے ہیں، وہاں بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو موت آتی ہی نہیں، وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کسی کو ذائقہ اچھا لگے؟ کسی کا مزاج خراب ہونا تو میٹھا اچھا نہیں لگتا، میدا خراب ہو تو کھچڑا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو ایک طرح کا ذائقہ ملے، کھانے کا ذائقہ سب کو ایک طرح ملے، اور انہوں نے موت کو خوش ذائقہ بنا دیا۔ موت میں بھی ایسا ذائقہ کہ جس کے تصور سے آپ کا منہ خراب ہو جائے۔ ابھی میں کہوں کہ موت میں بڑا ذائقہ ہے کوئی تیار چکھنے کو؟ ذائقہ، مگر انہوں نے ذائقہ، اس ذائقے کا بتاؤں کیسا ذائقہ ان کو ملتا ہے، موت سے کیسا ذائقہ ملتا۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بھتیجے حضرت قاسم سے پوچھا، وہ کب آئے تھے اجازت لینے کی ہم کو بھی اب میدان جہاد میں جانے دیجیے، تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا؟ یہ حسین کے گھر کا بچہ، حسین کے گھر کا بچہ، ظاہر ہے یہ ذائقہ باپ دادا ہی سے اسے ملا ہوگا۔ حسین کہتے ہیں
بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیوں؟ الفاظ سنو، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اپنے نفس کو مار چکا، جسمانی خواہشات ختم ہو چکی ہو، وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اسے ذائقہ مل رہا ہے، اس کو ذائقہ مل رہا۔ مگر دوستو نفس کو مارنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ نفس کی اعانت میں شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ مدد پہنچاتا ہے، نفس نہ بھی بلائے تو بھی وہ آ جاتا ہے۔ شیطان کے آنے کے لیے بلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ نفس فریاد کرے المدد یا ابلیس، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ہی آ جاتا، فوراً آ جاتا۔ ذرا سا دیکھیے تو وہاں پر یہ اچھا ابلیس بھی بڑا چالاک، اس نے بھی یہ سوچا کہ نفس کی مدد کے لیے تو ہم تو جا رہے ہیں، مگر کہیں عقل بھی اپنے مددگار کو بلا لے تو؟ نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے نا، دونوں کمزور نہیں ہیں۔ عقل تنہا پڑ گئی، نفس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، کہیں عقل نے بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیشہ عقل کے جو مددگار ہیں شیطان ان سے گھبراتا، عقل کے مددگاروں میں سے تو ایسے بھی مت ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا۔ عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہیں، انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے۔ اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے، تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا۔ عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے، عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کو لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں۔ ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا، ٹانڈی ہی کا ایک شاہ صاحب تھے، اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور عجیب بولی بول رہے تھے۔ لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے، کہتے کیا تھے؟ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ اب یہ بات بڑی خراب تھی نا۔ اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت اور رضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی۔ ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا؟ جاہلوں کا عجیب عالم ہے، فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے۔ کما تحب وترضى بأن تصلي صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا۔ جناب والا خیر لے آئے، ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے، اور بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں، علیک سلیک آرام سے بیٹھے۔ کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولانا آپ عالم دین نائب رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا۔ تو بتایا کیا؟ نفس نے غلطی کی، اس کو کھول کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ایک غلطی کی، اب میں اس اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں۔ 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور نفس چیخ رہا ہے، بھوک بھوک بھوک، پیاس پیاس پیاس۔ نفس کھانا مانگ رہا، نفس پانی مانگ رہا ہے۔ تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ نہ تو میرا خدا،
نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا۔ تو صاحب کو جانے دیا، لوگوں سے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ نفس کا مارنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ، یہ رجال حدیث میں ایک بزرگ راویان حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے علامہ ابن نجیح، وہ اپنے شیخ عثمان حیاری کی بارگاہ میں، ان کے پیر و مرشد تھے، ان کی بارگاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے، کسی دینی کام کے لیے انہوں نے کچھ عطیات مانگے اپنے مریدین سے۔ اس وقت ان کے پاس بہت کچھ تھا، تھیلی میں لے کے پہنچ گئے۔ جیسے ہی تھیلی سامنے رکھی، سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا، ماشاء اللہ الحمدللہ نعرہ لگنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو بیٹھے رہے اور پھر چپکے سے اٹھے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں دیتا، مجھے واپس کیجیے، مجھے واپس کیجیے، واپس کیجیے۔ حضرت نے واپس کر دیا، لے جاؤ گے، واپس لینا تھا، لعنت شروع۔ ابھی پیر کو دے کے لے لیا، پیر کو دے کے لے لیا۔ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، پڑھنے لگے لوگ، یعنی دے کے لے لیا، تھک کر چاٹ لیا، دے کے لے لیا، چھوڑا۔ کیسا بخیل ہے، کیسا، ارے پیر کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، پیر کو دے کے لے لیا، اب لانا شروع، مگر وہ اپنا چلے گا لے کے۔ رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر کے پیر سے کہتے ہیں حضور میں نے تو خدا کے لیے دیا تھا، مگر جب لوگوں نے میری تعریف کی تو میرا نفس خوش ہو گیا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، یہ دل میں آیا تو میں نے سوچا اب یہ بہت خوش ہوا ہے، اب اس کو زندگی بھر لعنت اس پر بھجواؤں گا، زندگی بھر اس پر لعنت بھجواؤں گا۔ یہ آپ لیں جہاں چاہیں، خدا کے واسطے خرچ کریں، مگر خدا کے لیے میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں، میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے، جس راستے سے گزرتے تھے، یہی وہ ہے، یہی وہ ہے جس نے دے کے لے لیا، دے کے لے لیا، یہی وہ ہے۔ اور پھر یہ خاموشی سے گزر کے نفس سے کہتے تھے ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، زندگی میں لعنت بھجواؤں گا، ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، لعنت بھجواؤں گا۔ بولو، جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، اب ان کے پاس مرنے والی چیز ہی کیا ہے؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یہ ریاضت کرنے والے برج اجمی میں 11 سال تک کی ریاضت، بزرگان دین نے اپنی چلا گاہوں میں جو ریاضت کی وہ نادانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، اور پھر ایسا زندہ ہوئے، ایسا زندہ ہوئے، یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ۔ دیکھو آپ سمجھتے نہیں زندگی کا راز کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ ایک انسان چل پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دھرتی کے اوپر چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، اور یہ دھرتی پر چلنے والے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو کیا قبرستان میں گئے تھے رسول؟ مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار و مشرکین۔ ساری تفسیریں یہی کہتی ہیں، تفسیر ابن کثیر پر زیادہ اعتماد ہے، اس میں بھی یہی بات ہے۔ یہ مردہ ہیں۔ اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے۔ اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں۔ ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص
قرآن کہہ رہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ. یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے. مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. ادبان مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے مگر سوچ تو سکتے ہیں مردہ. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں, گمان بھی مت کرو. گمان بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں, اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں. اب میں بتا دوں, دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا, زندہ ہی. اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں, سب مردہ. اب بول دیا میں. دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں, موقع مل گیا سوال کا, عادی ہوتے ہیں, موقع مل گیا سوال کرنے کا, فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا, مردہ کہہ دیا. اب سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز کی بڑی فکر ہے, اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب. سورت مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا, زندوں کو مردہ کہا. وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولن ہے, اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی. اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا, مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز, جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم وحکم. فتویٰ تیار, فتویٰ تیار. مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی. کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں, اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. تو تمہاری زندگی ہوئی نہ کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا, اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤں. قرآن کہتا بالا ہی جاؤں, قرآن کہتا زندہ, ہم کہتے مردہ. ذرا صاحب دیکھیں کتنی زوردار. اور اس کے بخار وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ, جو کٹ گیا یہ زندہ. معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں, روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے, نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے, جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے, وہ وہاں بھی مردہ ہے. مردے وہیں, غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے, وفاداری سے, نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے, اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے. اسی لیے دوستو نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا, جو مردوں کا کام وہی ان کا کام. مردوں
اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا. بھائی دیکھیے زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا. آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا, وہاں سے بھیجتے ہیں, یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے. سمجھا, یہ ہوتا تحفے بھیجتے ہیں نا, کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں. سمجھا, خط و کتابت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, رابطے رہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, تو یہ زندوں میں ہوتا, مردوں میں نہیں ہوتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا, مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. اور ہم زندہ, ہمارے جانے والے بھی زندہ. اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں, ادھر سے فیضان آتا ہے, ان کی مدد آتی ہے, ان کا کرم آتا ہے. تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے, ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے. مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں, مردوں کو پاتے ہیں. اصل میں وہ سمجھے نہیں نا, سمجھے. ابھی 2 آدمی چلے آپ کے یہاں, آپ کے دیادرا سے 2 چلے کمانے کے لیے. کہاں گئے؟ بمبئی. ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی, کما رہا پاکٹ ماری. تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی, ایک نے قاعدے سے بزنس. پاکٹ مار پکڑ گیا, پکڑ کے جیل میں چلا گیا. بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا. تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے, میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے, وہ گرفتار ہے. وہ کیا بھیجے گا؟ تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں, ان پر تم اعتراض کرتے ہو. صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ یہ تو خیر کہنے کی بات ہے, حالانکہ سچ میں ہم کھوتے کیا ہیں, ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے. اور یہ منتقل ہونے کا نام ہی اگر موت رکھا جائے, سمجھا, تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی, وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے. وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے. یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. تو اب یہ بتائیے, یہ تو ہم سفر ہی کر رہے ہیں نا, تو مرے کب؟ کس سفر کو ہم موت کہیں جناب, کس سفر کو موت کہیں؟ روح کے نکلنے کا نام ضرور موت رکھ دیا گیا ہے, وہ صحیح ہے. مگر اگر آپ اپنے جسم کو عین روح بنا لیں اور جسم کی تمام کثافتیں ختم کر دیں تو پھر آپ یہاں بھی زندہ ہیں, وہاں بھی زندہ ہیں. اور ایک آن کا جھٹکا ہے, ایک معمولی ذائقہ ہے جس کو چکھنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.